ایک طرف بریکین کے مذاکرات اور دوسری طرف اسلام آباد اور مظفرآباد کے فیصلے، لیکن اس کشمکش میں پستا ہوا عام انسان اور معطل ہوتے ہوئے نظام زندگی۔ تعلیمی سرگرمیاں مکمل طور پر بند ہیں، بازار ویران دکھائی دیتے ہیں، اور جو وادیاں سیاحوں سے آباد رہتی تھیں وہ آج سیاحت نہ ہونے کے برابر مکمل طور پر ویران نظر آ رہی ہیں۔ آزاد کشمیر کی گراؤنڈ رپورٹ اور صورتحال اس وقت کیا ہے جاننے کی ہم کوشش کریں گے، لیکن اس کے ذمہ دار کون ہیں اور آخر اس کا حل کیا ہونے والا ہے، اس کا فیصلہ آنے والا وقت ہی بہتر بتا سکتا ہے۔ ریاست بھر میں پچھلے 78 دنوں سے انٹرنیٹ سروسز مکمل طور پر بند ہیں، جس سے نظام زندگی تو متاثر ہوا ہی ہے، لیکن اب تعلیمی سرگرمیاں بھی انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے مکمل طور پر بند نظر آ رہی ہیں، اور کاروباری طبقہ اس سے شدید پریشان ہے۔ اور کل جمعہ ہے، جمعے کو چونکہ لاک ڈاؤن میں نرمی کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے، اس لیے کہ ریاست جموں و کشمیر میں بہت سارے نوجوانوں کے شہید کیا گیا ہے، ان وقت ہے کھڑے ہونے نا، اور ان وقت ہے ان کرنوں سے اپیل کی کہ اب پورامن لانگ مارچ کو مظفر آباد کی طرف بڑھایا جائے گا۔ اس لانگ مارچ میں لاکھوں کی تعداد میں عوام نے مظفر آباد کا رخ کیا۔ گزشتہ دنوں کور ممبر جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی ام النظیر کشمیری کی طرف سے ہفتے میں 2 دن کاروباری سرگرمیاں بحال کرنے کا جو اعلان کیا گیا، اس سے عوام کو کچھ حد تک تو ریلیف مل گیا، لیکن تعلیمی سرگرمیاں تاحال بند نظر آ رہی ہیں۔ انٹرنیٹ کی بندش کے پیش نظر ڈیجیٹل دنیا سے جڑے افراد، جن میں فری لانسر اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ والے افراد تو پوری طرح متاثر ہیں ہی، وہیں پہ تعلیمی سرگرمیاں جو انٹرنیٹ سے جڑی ہیں وہ بھی پوری طرح متاثر ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اوورسیز کشمیری جن کو بہت زیادہ تشویش کا اظہار اس صورتحال پہ وہ کر رہے ہیں کہ ان کا اپنے پیاروں سے رابطہ منقطع ہے پچھلے 78 دنوں سے۔ اگر ہم بات کریں لوکل ٹرانسپورٹ اور سیاحت کی، تو اس بحران کی سب سے بڑی چوٹ اس شعبے پر پڑی۔ مظفر آباد سے نیلم راولاکوٹ اور دیگر سیاحتی مقامات کی طرف جانے والے بس اڈے جو کبھی مسافروں اور سیاحوں سے چہچاتے تھے، آج مکمل طور پر ویران نظر آتے ہیں۔ پٹرول اور ڈیزل کی شدید قلت اور سڑکوں پر جا بجا ناکہ بندیوں کی وجہ سے ٹرانسپورٹرز کی گاڑیاں کھڑی کھڑی زنگ آلود ہو رہی ہیں۔ وہ جیپ ڈرائیور جو نیلم کے مشکل راستوں سے اور کچے راستوں سے سیاحوں کو لاتے تھے، آج ان کے چولہے ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں۔ سیاحت صرف ایک تفریح کا نام نہیں ہے، بلکہ ان وادیوں کا روزگار اور معاشی پہیہ ہے جو صرف اور صرف یہ اسی ایک سیزن میں اپنے پورے سال کا کاروبار کرتے ہیں۔ چھوٹے دکاندار، گائیڈر اور گاڑی والوں تک کا انحصار انہی چند مہینوں پر ہوتا ہے، لیکن مسلسل شٹر ڈاؤن اور ہڑتالوں کی وجہ سے اس سال سیاحت نہ ہونے کے برابر رہ گئی، جس نے مقامی معیشت کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ موسم کی اگر بات کریں تو وادی نیلم، مظفرآباد اور کشمیر بھر میں آنے والے چند ہفتوں میں محکمہ موسمیات کی طرف سے شدید بارشوں کا ایک سلسلہ شروع ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے، جس کے پیش نظر لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ سیاح حضرات جو سیاحت کے پیش نظر کشمیر کا سفر کرنے کا ارادہ رکھیں، وہ فی الحال موسم کی صورتحال اور سڑکوں کی بندش اور دوسری صورتحال کے پیش نظر اپنا سفری ارادہ ترک کر دیں۔ تاہم سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کشمیر کا مستقبل کیا ہونے والا ہے۔ وہیں پہ عام عوام، ارباب اختیار اور حکومت اور ایوانوں میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں سے یہی اپیل کرتی ہے کہ ان معاملات کو سنجیدگی سے حل کیا جائے اور عوامی مشکلات دور کی جائیں۔